ایک نور کے پیکر کو دیکھا گیا پانی میں، ڈالا جو عریضے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ پروگرام کا جو موضوع ہے وہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اس حوالے سے یہاں پر گفتگو ہوگی، جس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ممتاز جعفر صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں وہ ان کے جو حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ میں ان کی ولادت کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان علی جناب اثر نصیر آبادی صاحب اس وقت یہاں پر موجود ہیں، جو یہاں سے منقبت پیش فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمام عالم اسلام کو خصوصی طور پر تمام شان حیدر کرار کی خدمت اقدس میں بھی ہم ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اپنے ناظرین کے لیے سب سے پہلے آئیے ہم چلیں گے علی جناب اثر نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں، اور چاہیں گے کہ وہ ایک خوبصورت سا کلام ہمارے مومنین، ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ حکم خدا سے پردہ اٹھانے کی دیر ہے، حکم خدا سے پردہ اٹھانے کی دیر ہے، جلوہ زمانے بھر کو دکھانے کی دیر ہے، باغ فدق کا ہوگا اسی روز فیصلہ، باغ فدق کا ہوگا اسی روز فیصلہ، غیبت سے بس امام کے آنے کی دیر ہے، غیبت سے بس امام کے آنے کی دیر ہے، حکم خدا سے پردہ اٹھانے کی دیر ہے۔ چار مصرے اور سماعت فرمائیں۔ چمن میں آل نبی کے گلاب آئے گا، چمن میں آل نبی کے گلاب آئے گا، جو لے کے ساتھ میں حسن و شباب آئے گا، سلام لکھ کے عریضے میں نے بھیج دیا، سلام لکھ کے عریضے میں نے بھیج دیا، ہمیں یقین ہے ان کا جواب آئے گا، ہمیں یقین ہے ان کا جواب آئے گا۔ تو یہ تو تھے علی جناب اثر نصیر آبادی صاحب جو یہاں سے قصیدہ پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم چلیں گے جناب کی خدمت میں۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی اور تمام عالم اسلام کو مبارک بہت ہو۔ اور اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں ماہ رجب المرجب کی، اس کے بعد پھر ماہ شعبان المعظم کی،
پھر ماہ مبارک رمضان جو بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ربط ایک جو رجب المرجب سے ہے کہ رجب اور شعبان و ماہ رمضان، اس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اور ولادت سے قبل ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ماہ شعبان کی عظمت اور اس کی فضیلت پر ہمارے مومن ویورز کے لیے آپ بتائیں کہ کیا عظمت ہے ماہ مبارک شعبان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ 3 مہینے جو آپ نے تذکرہ کیا ہے، 3 مہینوں کا، رجب المرجب اور شعبان معظم اور رمضان المبارک، یہ 3 مہینے جو ہے اہم مہینوں میں سے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ رجب المرجب کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ اور ایک روایت نے بڑھ کے آواز دی کہ رجب ایک جنت میں ایک نہر ہے، اچھا، اور اس نہر کی خاصیت یہ ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید جو ہے اس کی یعنی کہ خاصیت ہے، اور شہد زیادہ شیرین ہے، اور اس نہر سے وہی سیراب ہو سکتا ہے جو ماہ رجب میں روزہ رکھا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد روزے کی بڑی اہمیت ہے کہ اعمال تھے جنہوں نے انجام دیا، بہرحال رجب المرجب سے استفادہ کیا انہوں نے اور فیضیاب ہوئے اس ثواب سے۔ اور اسی طریقے سے ماہ شعبان کی بات ہے تو شعبان کے سلسلے میں نبی نے فرمایا کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس نے بھی جو ہے شعبان کے مہینوں میں سے ایک روزہ رکھے گا، یعنی ایک روزہ اگر کسی نے رکھا تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو مولانا صاحب یعنی کہ اگر ماہ رجب یا ماہ شعبان کی بات کریں تو خالی ایک روزہ پورے مہینے میں ایک روزہ بھی اگر آپ نے رکھ دیا، مطلب رجب کے مہینے میں یہ تھا کہ اگر ایک روزہ کسی نے رکھا تو جہنم سے 1 سال دور ہو جائے گا، 1 سال کی مدت دور ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر 3 روزہ کوئی رجب کے مہینے میں رکھ لیتا ہے تو جنت واجب ہے نا۔ اور اس کی اہمیت ہے، 2-3 روایتیں ہیں جی۔ اسی طرح سے شعبان کے بارے میں ہے، لیکن نبی نے شعبان کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا صرف ایک روزہ تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو یہ سنتی روزہ مولانا صاحب ہوگا؟ یہ مستحب روزہ ہے، ثواب کہتے ہیں اس کو۔ اور دوسری روایت ہمیں بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ جب وقت آتا تھا، یعنی شعبان کا مہینہ آتا تھا، تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام وہ اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے، اچھا، اور جمع کرنے کے بعد کہتے تھے کہ تمہیں شعبان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ شعبان جو ہے نبی نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے اور اس میں روزہ جو بھی رکھے گا جنت اس کے لیے واجب ہے۔ تو اتنی اہمیت تھی کہ جناب یعنی مولا امام سجاد علیہ السلام بھی جو ہے اپنے اصحاب کو سمجھاتے تھے۔ ایک روایت نے بڑھ کے آواز دی کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو نبی ایک منادی کو بلاتے تھے جو ندا کرے، مطلب آواز دے سب کو۔ تو وہ مدینے میں جاتا تھا اور کہتا تھا یا اہل یثرب، اے یثرب والے، مدینے والے، نبی کا میں نمائندہ ہوں، اور نبی نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم لوگ جو ہے ماہ شعبان جو میرا مہینہ ہے، نبی نے کہا ہے ماہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اس میں تم لوگ روزہ رکھو۔ اچھا۔ تو ایک روایت نے جو ہے وہ جو ہم نے بتایا چوتھے امام کے بارے میں، تو وہ اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ شعبان جو ہے نبی کا مہینہ ہے، اور نبی کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں اس مہینے میں روزہ رکھو تم۔ واہ، بے شک۔ نبی کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں روزہ رکھو۔ تو آپ دیکھیے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ تو روزے کی بات ہو گئی، ایک روزہ بھی اگر کوئی رکھے گا ثواب پورے مہینے، اور بہتر یہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ کر رمضان سے مہینے سے متصل کر ملا دیں، یعنی کہ ملا دیں۔ اگر مطلب ان ایام میں نہیں رکھ پا رہا ہے تو کم از کم جو ہے 28، 29 یا 27 اس طریقے سے جو ہے روزہ رکھنا شروع کر دیں تاکہ اس سے مل سکے انسان، یعنی آنے والا رمضان المبارک اس سے مل سکے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا بڑا ثواب کا حامل ہے نا۔ اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے اس میں جو اعمال ہے 2 منٹ میں، اعمال یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے یعنی 2 باتیں یہاں پہ سامنے ہیں۔ ایک صلوات شعبانیہ ہے، اچھا، جو روزانہ ظہرین کے درمیان انسان پڑھے، بڑا ثواب ہے۔ اچھا، اور ایک ہے مناجات شعبانیہ،
اچھا مناجات شعبانیہ کے فقرات بڑے لطیف اور بہت ہی واقعاً جو ہے اللہ سے قریب ہونے والے جملات ہیں جو واقعاً ائمہ طاہرین نے معصومین نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو اسے پڑھے مناجات شعبانیہ کے نام سے مفاد الجنان میں۔ اور پھر اب تو موبائل ہے آپ کے سامنے، موبائل میں تو آپ مناجات شعبانیہ لکھ دیجئے، خود بخود جو ہے تمام کا پوری دعائیں آ جائیں گی، ہے نا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو عام لوگوں کے لیے غور طلب ہے کہ کم از کم استغفر اللہ واصل التوبہ اس کی روزانہ 70 مرتبہ جو ہے کم سے کم پڑھیں۔ اچھا جی، استغفر اللہ واصل التوبہ، یعنی میں طلب مغفرت کرتا ہوں اللہ سے اور اسی سے جو ہے توبہ چاہتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ اچھا، توبہ مانے ہوتا ہے پلٹنا، اور قرآن نے بھی کہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی تم جو ہے اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے اخلاص کے لیے، خلوص کے لیے۔ تو استغفار اور توبہ میں یہی فرق ہے۔ استغفار جو ہے انسان طلب مغفرت کر رہا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ایک یہ بات ہوئی۔ اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا، یعنی برے کام روک کے اچھے کام کی طرف آئے۔ یہ بات ہے، یہ بار بار جو ہے استغفر اللہ کہنا، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئے، بے شک، یہ مین مسئلہ ہے۔ اس طرح سے اور دعائیں بھی موجود ہیں، اور سلوات بھیجنا زیادہ ثواب ہے، اور عوام تمام کے لیے، عوام کے ہم سب کے لیے یہ ہے کہ کم از کم مولا فرماتے ہیں صدقہ دے اس مہینے میں۔ اچھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ جس کے پاس نہیں ہے تو یہاں تک مولا فرما رہے ہیں کہ کھجور کا آدھا ٹکڑا، اچھا، کھجور کا آدھا ٹکڑا جو ہے، آدھا یعنی کھجور ہے اس کو آدھا کہتے کہ اگر آپ کے پاس ایک کھجور ہے تو آدھا خود کھا لیجئے، آدھا جو ہے آپ جو ہے صدقہ دے دیجئے۔ اچھا، صدقے کے بڑے ثواب ہیں جو جان و مال کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ کے پاس اگر کچھ پیسہ ہے تو کم از کم راہ خدا میں ہم خرچ کرنا چاہیے۔ صدقے کے بڑے فضائل ہیں، کم سے کم جو ہے بلائیں ٹلتی ہیں، موت جو ہے کہتے کم سے کم جو ہے دور ہو جاتی ہے، آفت نہاگانی سے انسان بچتا ہے، مال و جان کا صدقہ ہوتا ہے، جان کی حفاظت بھی ہے، مال کی بھی حفاظت بھی ہے، سب کو دینا چاہیے بہرحال ہے، اور بڑی فضیلتیں ہیں بہرحال۔ جی قبلہ، کیونکہ ابھی یہ شعبان کی جو گفتگو یہاں پر ہوئی، جس طرح سے کہ اس میں اعمال کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد بھی کی جائے اور صدقہ دیا جائے، خیرات کی جائے، اسی طرح سے اب میں چاہتا ہوں، کیونکہ 15 شعبان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کی تاریخ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کی ولادت کے حوالے سے بھی آپ کچھ واقعات ہمارے جو ویورز، جو ناظرین، ان کی خدمت میں پیش کریں۔ یعنی یہ تو طے ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، اس کی موت جاہلیت و کفر کی موت ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کم سے کم زندہ امام کی جو ہے یعنی معرفت تو ہمارے سامنے ہو، اور جب زندہ امام کی ہم معرفت کریں گے، 12ویں امام کی معرفت شناخت ہوگی، تو اس کے نتیجے میں 11 اماموں کی اور بھی ہوگی، تو کم از کم جو ہے ہم 12 اماموں کی معرفت حاصل کریں گے اور پہچانیں گے۔ تو امام نے یہاں تک کہا ہے کہ جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے سورج رہ کر جو ہے تمہیں روشنی دیتا ہے، ویسے ہی جو ہے میں پردہ غیب میں رہ کر تمہیں ہدایت کا راستہ ہموار کرتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے ولادت جو ہے جو ہوئی ہے تو ایک طریقے سے پوشیدہ رہی، جناب نرجس خاتون کہ یعنی وضع حمل کے اثرات نہیں تھے، حمل کے اثرات نہیں تھے، اس طریقے سے کہا جائے۔ تو بہرحال پروردگار نے جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اس کا ایک انتظام کیا، اور باقاعدہ جو ہے امام کی ولادت 15 شعبان المعظم کو ہوئی، اور امام نے اس وقت ہی کہا تھا کہ ان سورہ نزلنا پڑھتے رہیے اپنی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے ولادت ہوئی۔ اب وہ ولادت جب ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ پوشیدہ معاملہ تھا، تو ان کی جو ہے پرورش جو ہے پروان جو چڑھے ہیں، بہرحال آسمان میں جو ہے ان کی پرورش ہوئی، باقاعدہ جو ہے یعنی ان کو پروان چڑھایا گیا، اور امام یعنی باقاعدہ جو ہے وہ یعنی 5 سال تک جو ہے امام کی زندگی میں وہ رہے۔ تو امام کی جب شہادت ہوئی ہے، یعنی 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، تو اس وقت جو ہے مولا 5 سال کے تھے، 5 سال کے جب امام 11ویں امام کی شہادت جب ہوئی ہے، 11ویں امام کی جب شہادت ہوئی ہے تو یہ 12ویں امام جو ہے 5 سال کے تھے، اور 255 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 255 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، اور 260 میں جو ہے یعنی امام کی شہادت ہوئی ہے 11ویں امام کی۔ تو لیکن امام کی ایک خاصیت یہ تھی 11ویں امام کی کہ وہ اپنے چاہنے والوں سے
بلا بلا کے ملواتے رہتے تھے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا جانشین ہے، تاکہ وہ گواہی جو ہے برقرار رہے، وہ سب کو بتا دیتے تھے، کیونکہ امام کی استناد جو ہے ضروری ہے نا، ایسے کہتے ہیں تو امام باقاعدہ اپنے اصحاب سے، اپنے چاہنے والوں سے جو ہے یعنی ملواتے رہتے تھے۔ اور اس زمانے میں اصل میں مسئلہ تھا کہ امام کا دور جو ہے بڑا یعنی سخت اور مشکلات سے گزرا ہے، کہ یہاں تک سے گزرا ہے کہ کوئی کہ سب چاہنے والے جو ہیں جب امام گزرتے تھے، چاہنے والے ایک طریقے سے راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور اس طریقے سے بیٹھتے تھے جیسے کوئی کہ مانگنے والا ہو، تو امام کی زیارت کرنے کے لیے وہ بیٹھ جاتے تھے تاکہ جو ہے وہ لوگ نہ جانے کہ یہ چاہنے والے ہیں، ان کے انتظار میں جمع رہتے تھے۔ تو حالات بڑے یعنی سخت بھی تھے، تو امام جو ہے اسی طریقے سے جو ہے امام کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ اور جب امام کی شہادت ہو گئی ہے تو 11ویں امام کی، تو یہ جعفر نام کے ان کے جو بھائی ہے نا، جس کو جعفر تواب بھی تاریخ نے لکھا ہے، تو انہوں نے جو ہے بڑھ کے کہا کہ ہم جو ہے نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ وہ نماز جنازہ پڑھانے لگے، تو امام کیونکہ ظاہر بات امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے 12ویں امام جو ہے وہ 5 سال کے تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پیچھے کیا، کہا کہ ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو اس طرح کے واقعات ہمارے پاس بہت ملتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام کی غیبت یا امام کا جو ہے کہ امام کی ولادت، یہ سب جو ہے پروردگار نے ایک مصلحتاً سلسلہ جو ہے برقرار رکھا، جس کے نتیجے میں جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے امام نے عیاں کیا، روشن کیا، بتایا کہ دیکھو یہ ہے، تاکہ وہ گواہی دے سکیں۔ ورنہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار تھے، بھائی ان کے امام کے بھائی جعفر جو ہے جعفر تواب، انہوں نے کہا کہ میں ہوں، تو بعد میں جو ہے ان توبہ کر لیا، روایت نے کہا کہ بعد میں توبہ کر لیا، جس کو تواب کا نام دیا گیا۔ تو اس طرح کے جو ہے واقعات پائے جاتے ہیں۔ واقعات اگر ابھی وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن واقعات ہمارے پاس مختلف واقعات ہیں امام کے معرفت کے سلسلے میں۔ بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں جس سے یہ بات تھوڑی واضح ہو سکے ناظرین کے لیے، کہ ایک مرتبہ جو ہے قم سے پورا ایک قافلہ پہنچا، جو اکثر جو ہے امام کی خدمت میں، 11ویں امام کی خدمت میں جایا کرتا تھا وہ قافلہ، اور لوگ جو ہے رقومات شریعہ جو ہے امام کی خدمت میں دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ قافلہ جب پہنچا وہاں سامرہ، تو پتہ چلا امام کی شہادت ہو چکی ہے 11ویں امام کی۔ تو اب انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کون ہے ان کا جانشین، کون ہے امام جس کو ہم اپنا یعنی رقومات شریعہ ہم دے سکیں، خمس ہے، زکوٰۃ، جو بھی لے کر آئے تھے پیسہ وہ دے سکیں۔ تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ وہ جعفر ان کے بھائی ہیں، وہ جو ہے پرسہ قبول کر رہے ہیں، آپ اس کے بعد چلے جائیے۔ تو یہ لوگ وہاں پہنچے، پورا قافلہ پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو پرسہ دیا کہ مطلب آپ کی بھائی کی شہادت، اور اس کے بعد بھی کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ان کا جانشین کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جانشین ہوں۔ اچھا، جعفر تواب نے کہا کہ میں جانشین ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہے جس سے کہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ ان کے جانشین ہیں، آپ ان کے جانشین ہیں، امام ہیں ہمارے، کیسے ثابت ہوں؟ کہے نہیں میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی وارث ہوں ان کا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہم جب بھی امام کی خدمت میں آتے تھے اپنے رقومات شریعہ لے کر، تو امام جو ہے باقاعدہ میرے نام سے پکارتے تھے کہ فلاں ادھر آئیے، آپ کے داہنے ہاتھ میں جو تھیلی ہے اس میں اتنا پیسہ ہے اور فلاں نے دیا ہے مجھے دینے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ امام تھے، اس لیے بتا دیتے تھے۔ بائیں ہاتھ میں تھیلی جو ہے اس میں اتنا پیسہ ہے، فلاں نے دیا ہے مجھے دینے کے لیے۔ اس طرح سے امام ہم سے کہتے تھے، ہم سب یہاں پہ ہیں، آپ ہر ایک کے نام پکار لیجیے، اور ہر تھیلی میں کتنے پیسے ہیں بتا دیجیے ہم کو، ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آپ امام ہیں تو بسم اللہ، امام کی خاصیت ہوتی ہے کہ امام بتائے گا، بتا دے گا بے شک۔ اب انہوں نے کہا بتا، جائز بات امام تھے ہی نہیں تو کیسے بتا دیتے؟ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا پائے۔ انہوں نے زبردستی کہا کہ نہیں پیسہ دیجیے ہم کو، تو انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے، قافلے والوں کا ہم نہیں دے سکتے، ہم واپس لے کے جائیں گے، جہاں سے ہم لے کر آئے وہاں واپس کر دیں گے، ہم ان کو دے دیں گے، بھائی اب صاحبان جو مال کے صاحب ہیں، مالک ہیں، ان کو دے دیں گے۔ یہ بات جو ہے حکومت وقت تک پہنچ گئی۔ حکومت وقت نے جو ہے قافلے والوں کو بلا لیا دربار میں، اور ان کو وہاں پہ روکے رکھا، تقریباً 2-3 دن جو ہے روکے رکھا کہ نہیں تم جو ہے رقومات شریعہ ان کو دو۔ کہا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم یہ رقومات شریعہ کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ امام کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بتائیں ہم کو، اور جب بتائیں گے تبھی ہم کدے کے دیں گے، یہ مسئلہ ہے۔ تو آخر میں جو ہے حکومت وقت نے دوسرے تیسرے دن جو ہے ان کو چھوڑ دیا، جاؤ اچھا بھائی جاؤ۔ اب یہ لوگ اپنے وطن جانے لگے۔ جیسے سامرہ سے باہر نکلنے لگے تو ایک شخص نے آ کے کہا
کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں، ہم امام سے ملاقات ہو نہیں پائی ہماری، تو ہم کیا کریں، ہم رقمات شریعہ واپس لے کے جا رہے ہیں، ہم جس کا ہے وہ تو دے دیں گے۔ کہا نہیں چلیے ہم آپ کو ملواتے ہیں امام سے۔ جی بے شک۔ پھر وہ جو ہے امام کی خدمت میں لے کے گئے۔ جیسے ہی جو ہے وہاں پہ گھر میں جو ہے قدم رکھا ایک نے، مثلا جیسے داخل ہوئے تو وہیں سے جو ہے امام جو ہمارے یعنی 5 سال کے تھے امام، انہوں نے وہیں سے کہا فلاں تمہارے داہنے ہاتھ میں اتنی رقم ہے، بائیں ہاتھ میں اتنی رقم ہے، فلاں نے دیا ہے مجھے دینے کے لیے۔ جیسے جیسے لوگ داخل ہوتے رہے امام بتاتے چلے گئے۔ انہوں نے جو ہے امام کے حوالے تک رقمات شریعہ کیا، اور اس کے بعد یہ ان سے ملاقات کی باقاعدہ امام سے، اور اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ اب جو ہے آپ سامران آئیے گا، بغداد میں آئیے گا، ہمارا نائب، ہمارے نائبین وہاں موجود ہوں گے، بغداد میں جو ہے کہتے ہیں آپ رقمات شریعہ لے کر آئیے۔ اچھا اچھا بہتر۔ تو اب آپ دیکھیے معرفت اسے کہتے ہیں، بے شک بے شک، کہ قافلے والے معرفت رکھتے تھے، شناخت رکھتے تھے، تو جب تک امام کی معرفت صحیح طریقے سے اس حالت تک نہیں پہنچ گئی تب تک انہوں نے قدم آگے پورا ان کو جب یقین ہو گیا کہ ہاں یہ ہیں امام، تب ان کے حوالے کیا۔ بہتر ہے، میں آپ کی خدمت میں بھی دوبارہ بھی آؤں گا۔ اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب حسن نصیر آبادی صاحب کی خدمت بھی، ایک اور کلام وہ پیش فرمائیں۔ عریضہ لکھ کے بتاتے ہیں پیار آج بھی ہے، عریضہ لکھ کے بتاتے ہیں پیار آج بھی ہے، ہر ایک بشر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، فدق کے سارے لٹیروں کو مارنے کے لیے مچلتی غیب میں ایک ذوالفقار آج بھی ہے، مچلتی غیب میں ایک ذوالفقار آج بھی ہے۔ یہ بھی شعر بطور خاص، الٹ کے پردہ غیبت خدا نے چاہا تو امام آئیں گے، یہ اعتبار آج بھی ہے، امام آئیں گے، یہ اعتبار آج بھی ہے۔ دعائیہ شعر ہے، سماعت فرمائیں۔ تمہیں کو کرنا ہے تعمیر اے میرے مولا، کہ فاطمہ کی شکستہ مزار آج بھی ہے، کہ فاطمہ کی شکستہ مزار آج بھی ہے، اور تمہارے آنے کی چاہت میں دل دھڑکتا ہے، تمہارے آنے کی چاہت میں دل دھڑکتا ہے، کہ میرے دل پہ تیرا اختیار آج بھی ہے، کہ میرے دل پہ تیرا اختیار آج بھی ہے۔ آخری شعر اور پھر مقطع پیش خدمت ہے۔ اسی کو لینا ہے خون حسین کا
بدلا علی کی نسل کا ایک ذمہ دار آج بھی ہے، علی کی نسل کا ایک ذمہ دار آج بھی ہے۔ مقطع سماعت فرمائے۔ فضا کے دور میں گنچے چٹک کے بولے اسد، فضا کے دور میں گنچے چٹک کے بولے اسد، میرے امام کے دم سے بہار آج بھی ہے، عریضہ لکھ کے بتاتے ہیں پیار آج بھی ہے۔ تو یہ تو تھے عالی جناب اثر نصر آبادی صاحب جو یہاں سے کلام پیش کر رہے تھے۔ اب ہم جناب کی خدمت میں چلیں گے جناب، کیونکہ اس وقت میرے پاس بہت کم ہے کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ بس آپ 2-3 منٹ کے اندر امام کی ولادت پر تمام مومنین اور ہم سب لوگ کیا ان کے لیے کر سکتے ہیں، مطلب جیسے کہ کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ابھی وہ پردہ غیب میں ہیں، تو کیا ایسے عمل ہیں جو ہم انجام دیں جس سے وہ خوش ہوں اور ہم سے راضی ہوں، اور وہ آنے کے بعد یہ سمجھ سکیں کہ ہاں صحیح مومنین یہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے ہماری جب ہم سامنے نہیں ہیں تو اس طرح سے یہ عمل کو انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے کام بھی آ رہے ہیں اچھے طرح سے۔ تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور یہ پیغام دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امام کی غیبت جو ہے 2 طرح کی ہوئی ہے، ایک غیبت صغریٰ، ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ میں جو ہے اصل میں اس کو یہ کہتے ہیں غیبت صغریٰ، کیونکہ 260 میں جب امام 11ویں امام کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت سے ان کی غیبت شروع ہوئی۔ اچھا، 260 ہجری سے اور 329 تک، 329 ہجری تک تقریباً جو ہے 69 سال ہے نا، 69 سال جو ہے امام کی یہ غیبت صغریٰ رہی۔ اچھا، غیبت صغریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں امام سے جو ہے عوام سے دور نہیں تھے زیادہ، کیونکہ بیچ میں رابط جو ہے نائبین تھے، جو 4 نائبین تھے وہ تھی درمیان میں، وہ جو ہے عوام کے مسئلے سنتے تھے اور امام تک پہنچاتے تھے۔ یعنی کہ جو ہم لوگ عریضہ جو ڈالتے تو یہ حسین ابن رو کا نام لیتے ہیں، تو وہ اسی وہی نائب، ہاں وہی نائب، وہ بھی نام ہے، نام ہے۔ تو اب آپ کر کے جلدی، کیونکہ آپ ٹائم بتا رہے ہیں جلدی سے تاکہ عوام تک بات پہنچ جائے جلدی سے، تو اب 329 سے، کیونکہ جو ہے آخری نائب سے مولا نے کہہ دیا تھا کہ اب تم اپنا کوئی نائب نہ بنانا، اب پردے یعنی غیبت صغریٰ میں چلے گئے، اب غیبت کبریٰ میں جو ہے قدم رکھ رہے تھے۔ کبریٰ مطلب بڑی غیبت، جو آپ دیکھیں 329 سے لے کر آج تک غیبت چل رہی ہے، اور کب تک چلے گی یہ تو پروردگار جانتا ہے، اللہ کے علاوہ پروردگار جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو غیبت چل رہی ہے اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ ظاہر بات علماء جو ہیں، تو امام نے یہی کہا تھا کہ 4 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو مین کتاب 4 ہے ہمارے پاس، ملا حضر الفقی اور اصول کافی، اصول کافی اور اس کا تہذیب، اور ملا حضر الفقی، استفسار، یہ 4 کتابیں ہمارے پاس جو موجود ہیں۔ تو یہ مین ہمارے پاس ہیں جس سے ہم یعنی اخذ کرتے ہیں مسائل کو، ہے نا۔ اس میں بھی جو ہے بظاہر سے ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کون سی روایت جو ہے ہماری یعنی معتبر ہے، کون سی موثق ہے، کون سے کیا، یہ تمام کہتے ہیں روایت موجود ہیں۔ تو کیونکہ علماء موجود تھے تو اسی لیے جو ہے امام نے کہا کہ اب علماء مسئلے کا حل نکال لیں گے ایک بات۔ تو اسی سے تقلید کا مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ امام نے خود ہی کہا کہ علماء کی طرف رجوع کریں، تو اس سے تقلید کا مسئلہ خود بخود حل ہوتا ہے۔ جو تقلید کے مخالف ہیں وہ سمجھ لیں کہ امام نے خود ہی جو رجوع کرنے کے لیے کہا۔ بہرحال اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے غیبت کبریٰ کا۔ اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب غیبت جو ہے 2 طرح کے لوگوں نے بتایا ہے آدھے منٹ کے اندر، ایک غیبت شخصی ہے، غیبت شخصیت ہے۔ اچھا، شخصی اور شخصیت۔ شخصی اور شخصیت۔ شخصی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے درمیان فلاں شخص نہیں ہے، ہم نے کہا بھیا فلاں آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مجمع ہے۔ اب اس مجمع میں کون وکیل ہے، کون ڈاکٹر ہے، ہم نہیں پہچانتے۔ مثلا جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا،
جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے دربار فرعون میں پروان چڑھ رہے تھے نہیں چڑھ رہے تھے، لیکن وہاں درباری کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں. ہاں کوئی نہیں جانتا. تو اس کو کہتے ہیں غیبت شخصیت. شخصیت کہتے ہیں. شخص تو ہے لیکن شخصیت کی غیبت ہے. ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے امام ہمارے درمیان ہو لیکن ہم پہچان نہ پاتے ہو کہ یہی امام ہے. اسی لیے جو ہے روایتوں موجود ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو کچھ لوگ یہ کہیں گے ارے میں نے تو فلاں جگہ بھی ان کو دیکھا تھا، مینا میں ہم سے ملاقات ہوئی تھی، عرفات میں ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ غیبت کے بات ہے. اب ہمیں ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام کے لیے عریضہ لکھیں. امام سے عریضہ ہم سے کم جو ہے اتنا تو کرتے ہیں سال میں ایک بار عریضہ لکھتے ہیں، لیکن ہماری یعنی ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم امام سے رابطے میں رہیں. اچھا، رابطے میں ہر شب جمعہ یا جمعے کے دن ہم عریضہ لکھ کر مولا کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے مسائل کو لکھیں، اپنی مشکلات کو لکھیں، امام سے رابطہ رکھیں. ایک بات رابطہ ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں. امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے تو اللہم کل ولی جو ہے یہ امام کی سلامتی کی دعا باقاعدہ پڑھنا چاہیے، اس کو ہے نا، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. تیسری بات ہے کہ امام کی طرف سے جو ہے صدقہ دیں. صدقہ امام زمانہ جو ہم لوگ دیتے ہیں، صدقہ امام زمانہ ان کی طرف سے صدقہ دیں. اچھا ایک چیز یہاں پہ اور نکل لی ہے، جو صدقہ امام زمانہ کی طرف سے دیا جائے گا تو کیا وہاں پہ تو یہ مسئلہ نہیں کہ وہ سید و غیر سید کو نہیں، وہ تو امام کا صدقہ ہے، امام کا صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، بس معتبر شخص ہونا چاہیے، نمازی ہو. ہاں مطلب ایسا ہو کہ جو امام جو ہے خوش ہو جائے، مطلب ہے نا، مطلب یہ تو بہرحال جگہ دو لوگ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ امام جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو جب بھی امام کا نام لیا جائے تو ان کے احترام کے لیے کبھی کھڑے ہو جائیے، کبھی ان کے سلام کریے، ہے نا، اس طریقے سے ہے. اور ایک خاصیت یہ ہے کہ امام کا نام نہ لیا جائے. امام کا نام جو ہے وہ آخری نبی کا نام وہی امام کا نام ہے. تو اکثر آپ دیکھے ہوں گے کہ میم ہے میم دال لکھا جاتا ہے، پورا نام نہیں لکھتے. تو ان کے القاب سے یاد کریں، ان کے احترام کے لیے ان کے القاب، ان کی کنیت کو یاد کرنا چاہیے، ہے نا، نام نہیں لینا چاہیے. یہ ایک خاصیت ان کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کو ہم اس طرح سے بنائیں کہ جس سے کہتے کہ امام ہم سے خوش ہوں، کیونکہ نام اعمال ہمارے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. دعائے نطبہ ہم نہیں پڑھتے ہیں. دعائے نطبہ جو ہے بہرحال جو ہے 15 شعبان کو بھی دعائے نطبہ پڑھنا چاہیے، جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے. تو امام سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے. زیارت آل یاسین پڑھنا چاہیے، دعائے عہد پڑھنا چاہیے. 40 دن جو ہے لگاتار جو کوئی پڑھ لے تو امام سے ملاقات ہوگی، کہتا ہے 40 دن لگاتار صبح کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھیں. تو آپ دیکھیں اس میں دعائے نطبہ میں ایک جملہ ہے یعنی امام کی خدمت میں کہ مولا کب وہ صبح و شام میسر ہوگی جب آپ کے شربت دیدار سے ہم سیراب ہوں گے. یہ جو ہے دعائے نطبہ کا جملہ ہے. دعائے عہد میں اگر آپ دیکھیے ایک جملہ ہے وَقْخُ النَّاظِرِ بِنَظْرَةٍ مِّنِّي إِلَيْهِ، پروردگار ان کے دیدار کو ہماری آنکھوں کا سرما بنا دے. جزاک اللہ. بے شک. تو یہ جملات جو ہے امام سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے جس سے ہو. تو بہترین بات ہے کردار سازی ضروری ہے تاکہ امام سے خوش ہو. جب نام اعمال ہمارے جائیں تو امام کہیں دعائیں دیں. اسی لیے آپ دیکھیں زیارت آل یاسین جو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک جملہ ہے کہ سلام ہو اس وقت جب آپ استغفار کرتے ہیں. تو استغفار اپنے لیے تھوڑی کرتے ہیں، عوام کے لیے کرتے ہیں، چاہنے والوں کے لیے کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو معاف کر دے، یہ چاہنے والے ہیں. تو اس طریقے سے اور امام اگر ہمارے لیے استغفار کریں گے تو کہیں بار پروردگار قبول کرے گا. بہرحال ہے یہ مسئلہ. تو اس طرح کی باتیں ہیں. بہرحال وقت کا تقاضا نہیں کہ زیادہ تفصیلی بات پیش کر سکیں، ورنہ جو ہے واقعات ہمارے پاس بہت سارے ہیں جس کے ذریعے ہم یہ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے کو سدھارنا ہے، اپنے کو بنانا ہے تاکہ امام سے ایک رابطہ ہو سکے. اور عریضہ بہرحال جو ہے ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. عریضہ جو ہے باقاعدہ ہمیں ڈالنا چاہیے تاکہ امام سے ایک رابطہ برقرار رہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو پروگرام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے. اور ہمارے دوسرے مہمان علی جناب اثر نصیر آبادی صاحب جو یہاں سے کلام پیش فرما رہے تھے. اب اس پروگرام کا ہم اختتام کریں گے اور جناب اثر نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور چاہیں گے کہ وہ اس پروگرام کے اختتام کے لیے قصیدہ پیش فرمائیں. اب اپنے میزبان سید رضوان حیدر نقوی کو دیے اجازت. خدا حافظ. ایک نور کے پیکر کو دیکھ
دیکھا گیا پانی میں، ڈالا جو عریضے کو دریا کی روانی میں، یا رب میری آنکھوں کو اس وقت کھلی رکھنا، یا رب میری آنکھوں کو اس وقت کھلی رکھنا، سنتے ہیں وہ آئیں گے بھرپور جوانی میں، سنتے ہیں وہ آئیں گے بھرپور جوانی میں۔ یہ بھی بتاؤ بطور خاص سماعت فرمائیں، سج دھج کے میرے مولا آئے ہو لبے دریا، سج دھج کے میرے مولا آئے ہو لبے دریا، کیا آگ لگا دو گے بہتے ہوئے پانی میں، کیا آگ لگا دو گے بہتے ہوئے پانی میں۔